हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक की एक आयत करीमा ऐसी बाकमाल है कि अगर रात को उसकी तिलावत की जाए तो नींद ना आती हो और इत्मीनान सुकून ना हो, बेचैनी घबराहट हो, तो अल्लाह ताला बेचैनी ख़त्म करके इत्मीनान की नींद अता फरमाते हैं। और अगर सुबह उसकी तिलावत की जाए तो रिज़्क़ में अल्लाह ताला बेइंतहा इजाफ़ा फरमा देते हैं, और जिस रिज़्क़ की तलाश के लिए वो निकलता है अल्लाह ताला उसमें मावनत करके उसे मोहताजी से बचाकर रिज़्क़ वसी अता फरमाते हैं। अब ये एक आयत करीमा और उसकी तासीर रात में और है, दिन में और है। अब ये आप देखते हैं अक्सर कि मेडिसिन होती हैं, उसमें कहा जाता है कि आप इसको अगर रात को खाएंगे तो इसकी तासीर आपको अलग मिलेगी, दिन को खाएंगे तो अलग मिलेगी। या इसी तरह बाज़ खाने हैं, बाज़ फ्रूट हैं, वो आप गर्मी में खाएंगे, सर्दी में खाएंगे, दिन को खाएंगे, रात को खाएंगे। जैसे मिसाल दही है या प्याज है, रात को कहते हैं कि ना खाएं, दिन को आप उसको खाएं तो तीरे बहुत बेहतरीन ताकतवर और बीमारियों के लिए शिफा। तो अल्लाह ने कुरान पाक की आयात में ये तासीर रखी है कि इनको समझा जाए। अगर अब देखिए कुरान पाक की आयात है, अब हकीम किसको कहते हैं? हकीम उसको कहते हैं हमारे मुआशरे में जो हिकमत को जानता हो, तिब को जानता हो। वो आपको बताता है कि ये फ़लाँ जड़ी बूटी है, फ़लाँ माजून है, फ़लाँ जो है चीज़ है, बादाम पिस्ता को इस तरह मिलाएं, फ़लाँ को इस तरह मिलाएं, तो ये आप इस तरह खाएं तो आपकी ये परेशानी, ये बीमारी दूर हो जाएगी। अब ये बात आप ख़ुद भी समझते हैं अक्सर चीज़ें, लेकिन आप नहीं खाते, कहते हैं नहीं किसी हकीम से पूछेंगे। इस्लाम की जो इस्तिलाह है उसमें हकीम उसको कहते हैं जो बंदा बीमारियों को, परेशानियों को लोगों की समझे, उसको जहन में रख के कुरान पाक के समंदर में गोता लगाए और गोता लगाकर वहाँ से वो नुस्खे निकाले जो लोगों को परेशानियों से निजात का ज़रिया है। फिर लोग जो है कहते हैं जी ये बात तो बड़ा दिल को लगी है, क्योंकि वो उनकी परेशानी से ताल्लुक़ रखती है। असरे हाजिर के अंदर हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को हकीमुल उम्मत कहा जाता है। आप हकीम वो हकीम नहीं थे जो कुश्ते बनाते रहते थे। आप हकीम ये थे कि लोग आपके पास आते थे गुनाहों में लथपथ, परेशानियों में, बीमारियों में, अब मुख्तलिफ अमराज के अंदर रूहानी जिस्मानी, तो आप उनके उन बीमारी को, परेशानी को सामने रखकर उनको इस्लाह के लिए कोई ना कोई तरतीब देते थे और अपने पास वहाँ खानकाह में रखते थे और उनकी इस्लाह करते थे। इसलिए इंसानों के मरज़ को देखकर, बीमारियों परेशानियों को देखकर, उनकी आजमाइशों को देखकर जो इलाज की तरतीब वो मुतअय्यन करते थे, तो ये असल में हिकमत और हकीमपन था उनका। आज हमारे यहाँ जो है क्या है कि अक्सर जो अहले इल्म हैं या अहले खानका या अहले मसाजिद मदारिस हैं, वो भी हकीमाना अंदाज से बहुत दूर हैं और वो देखते नहीं कि ये जो आपके पास नमाजी आए हैं या आपके पास लोग दुआ कराने आए हैं, तो इनकी इस्लाह या इनकी बीमारी परेशानी किस तरह दूर होगी। अब हकीमाना अंदाज में देखना है। कुरान में फिर आप इसमें गौर करें। अब आप परेशान हैं, अब आपको ज़्यादातर दो परेशानियां जो है वो लाहक रहती हैं हर बंदे को। असरे हाजिर में मर्द औरत को या तो नींद नहीं आएगी सही, रात को करवटें बदलेंगे, अब बेचैनी होगी, टेंशन घबराहट होगी, ये तकरीबन सबके साथ पेश आता है। और वैसे भी रात को जो मोबाइल यूज़ करेगा, जो रात को जागने का आदी होगा, दिन को वो सोता रहेगा और रात को जागता रहेगा, रिज़्क़ से महरूम हो जाएगा। अब बाज़ कहते हैं जी हमें तो नींद आती ही नहीं रात को। जब आप सुबह जो है 2 बजे दोपहर को या 3 बजे उठेंगे या 12 बजे उठेंगे तो कहाँ आपको रात को नींद आएगी फिर। अच्छा, ये तरतीब भी ख़राब हुई है, ये परेशानी भी है आम पब्लिक में। और दूसरी परेशानी है कि हम काम पे भी जाते हैं, रिज़्क़ की तलाश भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, लेकिन रिज़्क़ पूरा नहीं होता। हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी, औरतें भी परेशान हैं, मर्द भी परेशान हैं। अच्छा, अब आपको जो है
قبر کے واقعات خالی یا آخرت کے واقعات خالی یا اور واقعات جو ہے اولیاء کے یا اس طرح کی زندگی کے بار بار سنائے جائیں تو آپ کہیں گے اب اتنی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں نا، اب لوگ کہتے ہیں جی یہ واقعات تو ہمیں پتہ ہے، آپ ہمیں کوئی بتائیں ہماری پریشانی کیسے دور ہوگی۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کا نزول کیا ہے وہ تو قیامت تک ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ اب جو قیامت کے قریب ہماری زندگی کے لمحات ہیں یہ ہمارے لیے زیادہ اس کے اندر اصلاح اور زیادہ بیماریوں کی شفا ہے، چونکہ اب بیماریاں زیادہ عروج پر ہیں، ٹینشنیں زیادہ عروج پر ہیں۔ اب یہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، جب بجلی کا زمانہ نہیں تھا 100 سال پیچھے چلے جائیں تو ویسے ہی مغرب کے بعد لوگوں کو نیند آنا شروع ہو جاتی تھی، ویسے ہی لوگ تھک جاتے تھے۔ ابھی آپ 30 سال پیچھے چلے جائیں جب موبائل نہیں تھا، 30 سال خالی، زیادہ عرصہ نہیں، 25 سال پیچھے چلے جائیں، 25 سال پہلے ویسے ہی رات کو جو ہے نا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، نہ موبائل، نہ لیپ ٹاپ، نہ کمپیوٹر، تو بندہ ویسے ہی تھک کے کہتا تھا اب سو ہی جاؤ، کیا کرنا ہے، بہت جاگے گا تو 11 بجے تک جاگے گا۔ لیکن اب کیا ہے، اب رات پوری جو ہے انسان جاگ کے گزار رہا ہے، صبح بیماریاں بھی آ رہی ہیں۔ جب نیند رات کی دیکھیں، رات کا سونا یہ جسم کو بیماری سے بچاتا ہے، اور دن کا سونا، لیٹ اٹھنا، یہ جسم کو بیماری لگاتا ہے۔ اب آپ بے برکتی کو لاتا ہے۔ اب آپ جس گھر میں لیٹ اٹھنے والے لوگ ہوں گے نا، جو لیٹ اٹھ رہے ہیں جی، کوئی 12 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 11 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 2 بجے اٹھ رہا ہے، تو اب اس گھر میں بے برکتی عام ہوگی۔ اللہ نے اس آیت میں کہا، سورہ قصص کی آیت ہے، آیت نمبر 73، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے اس میں اپنی رحمت کا ذکر کیا۔ اب یہ اللہ کی رحمت ہے، یعنی اللہ نے ہماری باڈی کو دیکھ کر، اب ایک گاڑی جو ہے جب کمپنی بناتی ہے، موٹر سائیکل بناتی ہے، یا کوئی واشنگ مشین بناتی ہے، فریج بناتی ہے، تو آپ دوسروں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے۔ آپ کو، میں چاہے جتنا آپ یہاں پہ گدی پہ بیٹھا ہوں، میرے خانقاہ ہے، چاہے بڑے سے بڑی درگاہوں والا آپ کو کہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گاڑی جو آپ نے لی ہے 2 کروڑ کی، اس کو کیسے آپ نے جو ہے مینٹین رکھنا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت یہ میں کمپنی سے جا کے پوچھوں گا، چونکہ یہ جس نے بنائی ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے یہ بات یا نہیں؟ آپ اس میں کسی مفتی صاحب کی بات مانیں گے، کسی پیر صاحب کی بات مانیں گے؟ یہاں آپ کو، ہم سب کو بنایا کس نے؟ زور سے بولنے ذرا، ہاں، تاکہ آپ کا پتہ چلے نا کہ آپ کے اندر ماشاءاللہ اللہ کی محبت مضبوط، اسٹرانگ ہے، اسٹرانگ میں محبت موجود ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے، اللہ نے ہمیں بنایا، ہماری باڈی کو سب سے بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے نا۔ اچھا، اللہ نے ہمیں بھی ایک بک دی ہے، جیسے کمپنیاں بک دیتی ہیں نا، ہر مشین کے ساتھ ایک بک رکھی ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں بھی بک دی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اب ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے وہ ہمیں وہ بک بتائے گی، جس پہ ہم بالکل ٹھیک رہیں گے۔ اچھا، اس سے ہم ہٹیں گے تو بیمار بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، خودکشیاں بھی کریں گے، ڈپریشن کے مریض بھی ہوں گے، رزق کی قلت کا شکار بھی ہوں گے، اور پھر پریشانیاں بڑھتی رہیں گی۔ اب آپ سارے جو مرد ہیں یہاں بیٹھے، یا عورتیں بیٹھی ہیں دوسری طرف، یہ ساری خواتین اور مرد جو ہے، آپ اگر اس کتاب کو فالو کر کے آپ اپنی زندگی کو رکھیں تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہے یہ بات یا نہیں؟ ابھی آپ آئے ہیں تو میں آپ کو کس سے جوڑ رہا ہوں؟ قرآن سے۔ اب میرا کام ہے آپ کو قرآن پاک، یہ جو ہماری درگاہوں والے، خانقاہوں والے یا عملیات والے بیٹھے ہوتے ہیں، 99% لوگوں کو اپنی طرف جوڑتے۔ اب ہم آپ سے نہیں کہتے آپ ہمیں نذرانے دو، یا آپ ہمارے پیچھے چلو، بس ہم ہی آ کے سجدے کرو، یا ہمیں مشکل کشا سمجھو۔ حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ یہ یقین جب آپ کا ہوگا، اب یہ بک ہمیں بتا رہی ہے ہمارے پاس، آپ سب کا، ہم نے خالی لڑکیوں کی شادی پہ ان کے جو ہے سر سے گزارنا اور اس طرح میت کے لیے کھول لینا، یہ نہیں ہے بک۔ بک بتا رہی ہے آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے 24 گھنٹے۔ ابھی آپ کو جب کوئی پریشانی آ گئی تو آپ نے وہ بک کھولنی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، کہ اب میں آپ کو وہیں سے بتا رہا ہوں، میں اپنے پاس سے کچھ بھی۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ، اس کی رحمت ہے کہ تمہارے لیے جعل لکم، تمہارے لیے بنایا، لیلا، رات کو، لتسکنوا فی، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ رات سکون کے لیے ہے، رات جاگنے کے لیے۔ اب سکون کیا ہے؟ سارا دن تھک گئے ہو آپ، سارا دن تھکے ہیں نا،
رات خالی 2 گھنٹے بھی سو جائیں تو آپ کو سکون مل جائے گا، اور اگر سارے رات جاگیں اور دن کو 10 گھنٹے بھی سو لیں تو آپ کو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے رات کو سکون بنایا تمہارے لیے تاکہ تمہاری باڈی جو ہے وہ ایک لیول پہ آ جائے اور پوری ریلیکس ہو جائے، یہ رات سکون ہے۔ اب اور فرمایا کہ دن کیوں بنایا؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، پھر تم دن اس لیے بنایا کہ تم رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، لعلکم تشکرون، یہ دونوں کام کر کے تمہیں اللہ کی شکر گزاری کی عادت ہو جائے کہ اللہ تو نے مجھے یہ رات سکون دے دیا، صبح اٹھیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ صبح اٹھ کے دعا ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے بندہ اور پھر رزق کی تلاش میں نکلتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ایسی بہترین آیت ہے، سورہ قصص کی 73 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کو جو بندہ رات کو پڑھ کے آپ جب لیٹے بستر پہ 11 بار پڑھ لیں، ہاتھوں پہ اس طرح تھتکاریں اور باڈی پہ پھیر لیں، آپ پانی پہ دم کر کے پی لیں، رات بہترین 1 گلاس پانی پہ دم کر کے پی لیں، آپ کو بہترین نیند آئے گی اور صبح اٹھیں گے تو پرسکون ہوں گے، ساری تھکاوٹ دور ہوگی۔ اگر کوئی تھکا ہوا ہے، جسم میں درد ہو رہا ہے، وہ اس کو 11 بار پڑھ لے اور پڑھ کے جو ہے وہ پانی پہ بھی دم کرے اور اپنے ہاتھوں پہ بھی اور باڈی پہ پھیر لے، انشاءاللہ اطمینان کی نیند بھی آئے گی اور صبح بالکل ریلیکس اٹھے گا۔ اور اگر بے چینی، گھبراہٹ، ٹینشن اور جو ہے بے سکونی ہے بہت زیادہ اور نیند بالکل نہیں آتی، تو وہ بندہ یہ 7 دن تک 70 بار رات مغرب سے لے کے فجر کے درمیان کسی وقت بھی 70 بار پانی پہ خود یا دوسرا دم کر کے دے اور تیل پہ دم کر کے اس کے سر کی مالش کریں، پیروں کی مالش کریں، 7 دن یہ عمل کریں، آپ کی نیند کا جو اپ ڈاؤن ہوئی ہے یا بے سکونی، گھبراہٹ یا رات کو بالکل بے چینی نیند نہیں آتی، انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، سکون والی زندگی ہو جائے گی۔ اب صبح آپ کو جو ہے رزق کی تلاش ہے، اب آپ کہتے ہیں نوکری میں یا کاروبار میں یا جو کمانے جا رہے ہیں، جس بھی معاملے میں رزق آپ کو اللہ دے تاکہ صبح اور دن آپ کا بہترین ہو، تو آپ اس کو صبح یہ پڑھ کے گھر سے نکلیں اور 11 بار پڑھ کے دعا کر کے نکلیں، انشاءاللہ رزق آپ کو بے انتہا ملے گا، اللہ اسباب کھولتا چلا جائے گا، دروازے کھولتا چلا جائے گا، آپ جس کام میں جائیں گے انشاءاللہ اس میں سہولت ہوگی۔ اور شکر گزاری کی عادت کو نہ چھوڑیں، جب رزق ملے اللہ تیرا شکر ہے، لعلکم تشکرون، اللہ نے خود اس میں بیان فرمایا۔ تو یہ آیت کریمہ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آپ اسے اسکرین شاٹ لے کر اپنے موبائل میں پکی سیو کر لیں، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، آپ یوں ہاتھ میں پکڑیں، 11 بار پڑھنا کوئی مشکل نہیں، ہر بندہ 3 منٹ میں 1-2 منٹ میں پڑھ لے گا۔ اور اگر رزق بالکل ہاتھ سے نکل گیا ہے، رزق آتا ہی نہیں ہے پاس، تو آپ اس آیت کریمہ کو 70 بار آپ 7 دن تک روز پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ رزق کے اللہ دروازے کھولے گا، بند دروازے کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، رات سکون اور دن معاش کی تلاش کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ تو جب آپ اس کو پڑھ کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ رات بھی بہترین اور دن بھی بہترین کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔